من کی بات۔ آج کے دور میں سچا اور کامل گرو استاد کہاں سے ملتا ہے؟ یہ باتیں قصے کہانیوں میں ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس رائے پر یقین نہیں رکھتے کہ ان کے مطابق ایک سچا شخص ہی سچے کی تلاش کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سچی طلب ہی آپ کو سچا اور حق سے آشنا کرواتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہمیں کسی گرو کی حقیقی تلاش نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں کوئی کام ہوتا ہے جو ہم اس گرو سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے سچے گرو کی کیا ضرورت، اور وہ گرو ہی کیا جو آپ کو ملنے کے بعد آپ کے 2 ٹکے کے کام پر جت جائے۔ گرو حال میں ملے تو ماضی بھلا دیتا ہے اور مستقبل سنوار دیتا ہے۔ گرو بتاتا ہے کہ مستقبل بھی کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں، مستقبل تو ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ اگر یہ بات بنوا لیتا ہے کہ راستے پائے نہیں جاتے بلکہ بنائے جاتے ہیں۔ گرو کے ملنے کے بعد آپ جان جاتے ہیں کہ غربت اور دولت مندی دونوں ہی سوچ کی پیداوار ہے۔ لیکن میرا سوال ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی پیچیدگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، خدا نے تو ہمیں سیدھا سادہ بنایا تھا، ہم نے خود ہی بے حد پوشیدہ بنا لیا ہے۔ بابا جی، آخر ہم منزل پر کیوں نہیں پہنچتے؟ اس سوال کو سن کر وہ تھوڑی دیر کی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ راز افشا کرا دیتے ہیں کہ 10 قدم آگے اور 10 قدم پیچھے چلنے والا آخر وہیں ہی موجود ہوتا ہے جہاں سے اس نے سفر کی ابتدا کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پریشان چہرہ لے کر ہمارے بزرگوں سے یہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ مجھے کس جگہ سکون ملتا ہے، تو بابا جی گرجدار آواز میں کہتے ہیں کہ بیٹا، سکون تجھے کہاں سے ملے؟ تیرے اندر بے سکونی کا سمندر ٹھاٹھی مار رہا ہے، کیونکہ ہمارے گرد و پیش کے حالات کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ ایک دن میں تھکا ہارا بابا جی کے حضور پیش ہوا اور سوال کیا کہ راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں، اس لیے ہم کیا کریں؟ بابا جی فرمانے لگے کہ اچھے راستے میں رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، اگر رکاوٹیں کم ہو تو وہ اچھا راستہ بھی نہیں ہوتا۔ باقی ہمارے ذہن کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جس کو ہم رکاوٹ مان لیتے ہیں۔ کسی دانشور نے اس بات کی وضاحت چاہی کہ کامیاب زندگی کا دار و مدار کس بات پر ہے، اور ساتھ درخواست کی کہ یہ جواب تفصیل سے عنایت فرمائے۔ محترم بزرگ جلالی انداز میں گویا ہوئے کہ جو بات ہے ہی مختصر، اسے میں تفصیل میں کیسے بیان کروں، اور بتایا کہ کامیاب زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تم بچوں کے ساتھ کتنی شفقت برتتے ہو، بوڑھوں کی کتنی خدمت کرتے ہو، مصیبت زدوں کی سے کتنی ہمدردی کرتے ہو، اور کمزوروں کے ساتھ کتنا درگزر سے کام لیتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم زندگی میں کبھی نہ کبھی اس سارے مراحل سے گزرو گے۔ ایک دن فرمانے لگے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اچھا استاد ہمیشہ زندہ کیوں رہتا ہے؟ سب نے کوئی خاص جواب نہ دیا، تو کہنے لگے کہ جس انسان کی تربیت دوسروں کو فائدہ دینے لگے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ پھر جلالی انداز میں بولے، اس انسان کو مت ڈبو جس نے تمہیں تیرنا سکھایا۔ جس انسان سے تم نے کاروبار کے اصول سیکھے اس کے مقابلے میں کاروبار مت کرو، کیونکہ کاروبار تو شاید خوب چلے لیکن اس میں خیر و برکت شامل نہیں ہوگی۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمان ہے کہ جب والدین بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں تو بچے اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، اس لیے اپنے بچے کو قیمتی بنانے کے لیے ذمہ دار بنائیے۔ ایک دن ہمارا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم ان کے احسانات کا جواب کیسے دیں؟ فرمانے لگے، محسن وہ ہوتا ہے جس کے احسانات واپس نہ اتارے جا سکیں، لیکن اگر زیادہ ہی دل مائل ہو کہ احسانات کا جواب دینا ہے تو وہ آسانیاں جو آپ تک آپ کے محسنوں نے پہنچائیں انہیں امانت جان کر دوسروں تک پہنچانا شروع کرو۔ نوجوان نے سوال کیا کہ ہم اتنی بے بسی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ فرمانے لگے، بے بس تھوڑی ہو، تم جو کچھ کرنے کے اہل ہو اگر کر گزرو تو تم خود حیران رہ جاؤ، بس مسئلہ ایک ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ نا امیدی کے اس دور میں امید کے چراغ روشن کرنا بہت بڑی بات ہے، اس لیے دانائی شاید کسی دنا کے تابع دار سے ملتی ہے۔ ان من کی باتوں کو جان کر ہم نے سچے گرو کی تلاش چھوڑ دی تو سچی طلب کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ سچ کی تلاش کوئی سچا ہی کر سکتا ہے۔ اندازے بدل سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمیں اس طرح کے جملے سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ بغیر سفارش کے نوکری نہیں ملتی، پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، نقل لگانے سے نمبر زیادہ آتے ہیں، اس دنیا میں ہر شخص پہلے اپنے مفاد کا سوچتا ہے، اچھے لوگوں کا ملنا تقریباً ناممکن ہے، اگر قسمت ساتھ دے تو آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بخشے گا۔ محنت کرنے والے کی کوئی قدر نہیں کرتا یا ایماندار کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ نماز اور ورزش کے لیے صبح اٹھنا ناممکن ہے۔ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ میرا قد بہت چھوٹا ہے۔
ہر کوئی گناہ اور غلطیاں کر رہا ہے، اب اچھائی کا زمانہ کہاں، ساری دنیا بے وفا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہیں؟ یہ سب اندازے ہیں اور محدود انداز نظر کے نتیجے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام بیانات کچھ مخصوص حالات کے زیر اثر درست ہیں، لیکن ان کو بدلنے والے انہیں مکمل درست سمجھتے ہیں، لیکن ان کو بولنے والے انہیں مکمل درست سمجھتے ہیں۔ اندھے کے لیے دیوار اور پہاڑ دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ دونوں کو ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے لیکن آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ صرف اندازے لگاتا ہے۔ اندازہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی شے کو محدود حوالوں سے جان کر اپنی غیر حقیقی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اندازے رنگدار اینک کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کالی اینک لگا کر دنیا دیکھی ہے تو رنگوں سے بھری ساری دنیا آپ کو کالی نظر آئے گی۔ لوگ کوئی اندازہ لگانے کے بغیر غیر ارادی طور پر اس کی تصدیق کے لیے ثبوت تلاش کرنے لگتے ہیں، اور عام طور پر انہیں اندازے کے حوالے سے ثبوت مل ہی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اندازہ یقین محکم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ یقین جو حقیقت پر مبنی نہ ہو وہ زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ نوجوان اپنی ذات اور صلاحیتوں کے حوالے سے خود اندازے لگاتے رہتے ہیں اور لوگوں کی رائے وصول کرتے رہتے ہیں۔ یہ اندازے ان کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ محدود صلاحیتیں محدود نتائج کو جنم دیتی ہیں۔ اپنے بارے میں قائم کردہ اندازے آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی کامیابی کی راہ میں حامل بھی ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ کے دشمنوں نے شہزادے کو انتہائی غلیظ ماحول میں رکھا تاکہ وہ نفسیاتی خواہشات کا عادی ہو جائے اور کل کو بادشاہ بننے کا اہل نہ رہے، لیکن ایک طویل عرصے تک اخلاقی بدحالی والے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی شہزادے نے خود کو ان خواہشات کا غلام نہ بنایا۔ شہزادے سے سوال پوچھا گیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم نے خود کو اس ماحول میں نہ رنگا؟ شہزادہ بولا، یہ راستہ میں نے اس لیے اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ میں بادشاہ بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور ایک وقت ایسا آئے کہ وہ شہزادہ وقت کا حکمران بنا۔ اس مثال سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ اپنے متعلق ایک مثبت اور مضبوط اندازہ قائم کر لیں تو کوئی طاقت آپ کو راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ یقین کر لیجیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کامیاب انسان بنانے کے لیے دنیا پر بھیجا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کامیابی کا خواب دیکھا ہے تو یہ یقیناً حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اپنی فرضی نظریات کو اڑا دیجیے، چیزوں اور واقعات کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس بات پر غور کریں کہ لوگ کن راستوں کو اپنا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ بھی ان حقائق کو جانیے اور حقیقت پر مبنی سوچ اپنائیں، اس طرح آپ بعروج تک پہنچ جائیں گے۔ ہم حواس خمسہ کے ذریعے ارد گرد کے ماحول سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، جس میں سے ہمارے ذہن میں مفروضے قائم ہو جاتے ہیں۔ ہماری یادداشت انہیں اندازوں اور مفروضوں سے بھر جاتی ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ذہنی نقشہ اصل علاقے کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے ہم اسے سچ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم بے شمار اندازوں کی مدد سے زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ برسوں کے تجربات ہمارے مفروضوں کو اعتقادات میں بدل دیتے ہیں اور یہ عقائد ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ راستے کی ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک عادت اپنائیں۔ وہ اندازے، مفروضے اور قیاس جو آپ کے لیے بے سکونی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے حوالے سے خود سے سوال کریں کہ کیا یہ حقیقی پر مبنی ہے۔ اپنی رائے کے مخالف رائے اور نقطۂ نظر پر غور کریں تو آپ کے نظرائے کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی بھی مفروضے یا اندازے کی وجہ سے بننے والے واقعات اور دلائل کی لسٹ بنائیں، پھر ان تمام نکات کی حقیقت پر غور کریں۔ ہو سکے تو کسی مخلص دوست یا ماہر نفسیات سے ان نظریات کو ڈسکس کریں۔ کسی بھی بات کو مختلف زاویوں سے پرکھیں، ایک رخ سے دیکھنے کے بجائے کسی دوسرے زاویے سے دیکھیے۔ اگر آپ ہمیشہ کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ کی دوسری پوزیشن کی وجہ کس ہم جماعت کی پہلی پوزیشن آ جاتی ہے۔ جسے آپ کھو رہے ہیں اسے کوئی اور پا رہا ہے۔ بے شمار لوگ ناکام زندگی گزار رہے ہیں اور آپ ان کی ناکامیوں سے مفت میں سبق حاصل کر رہے ہیں۔ رات اور دن سورج کے دو حالتوں ہی کا نام ہے۔ کسی بھی بات پر حتمی رائے دینے سے پہلے پرکھنے اور جانچنے کا عمل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی اندازہ غلط نکل آئے تو اپنے خیالات تبدیل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ کامیاب لوگ مفروضوں اور اندازوں کی مدد سے زندگی نہیں گزارتے بلکہ وہ عقل و دانش اور اچھے لوگوں کی رائے کی مدد سے بہترین اصول بنا لیتے ہیں۔ بااصول انسان ہی اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اندازے بدلے جا سکتے ہیں لیکن اصول اور قانون
ممکن نہیں، بلکہ یہ تو ہمیں تبدیل کرنے کے کام کرتے ہیں۔ بے لوث بانٹیں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کا جوش اور ولولہ موٹیویشن برقرار رہ سکے؟ آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں چلتے جائیں۔ کامیابی کے راستے میں لاتعداد محرومیاں اور مایوسیاں آتی ہیں، اور راستے کی رکاوٹیں اور پریشانیاں آپ کو مایوس کر دیتی ہیں۔ مایوسی آپ کے خواب کو چھین لیتی ہے۔ نا امیدی راستے کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، جو سالوں کی محنت کو منٹوں میں لوٹ لیتا ہے۔ اس دشمن سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے سفر میں محروم اور مجبور لوگوں کو شامل کریں۔ جو خود محنت سے حاصل کر رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ بغیر کسی غرض کے دوسروں میں تقسیم کریں۔ پھر آپ کے پاس محنت کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کا ایک واضح جواز موجود ہوگا۔ لوگ اس فرسودہ یقین کو ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ مال جمع کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اچھے اور فائدہ مند یقین کو پھالنے دینے بھی عبادت کا حصہ ہے۔ آپ اس امر کا یقین کر لیں کہ بانٹنے سے دولت بڑھتی ہے، کیونکہ جب آپ جمع کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کے اپنے بینک میں جاتا ہے، اور جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ مال اللہ کی بینک میں جاتا ہے، جہاں کسی قسم کے خسارے کا اندیشہ نہیں۔ ہر وہ جو چیز بانٹی جائے بڑھتی ہے۔ لوگ عزت و محبت کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکہ اس تقاضے سے پہلے آپ کو بے غرض ہو کر عزت اور محبت بانٹنا چاہیے۔ آسانیوں کی تلاش ضروری ہے، لیکن ان آسانیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ اس طرح خدا تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آسانیاں میں ہی رکھے گا۔ علم کسی کے باپ کی وراثت نہیں۔ خدا چاہے تو جاہلوں کے درمیان ایک دنا بھیج سکتا ہے۔ دنائی احمق کی حماقت کو برداشت کرنے سے ملتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پانی رک جائے گندا جوہر بن جاتی ہے، اور بہتا پانی ہمیشہ تازگی کا احساس بخشتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جو علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو علم تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان دو کے علاوہ وہ جو انسان بچتے ہیں وہ انسان نہیں، جانور ہیں۔ انسان علم حاصل کرتا رہے اور علم بانٹتا رہے تو اصحاب علم کا درجہ پا لیتا ہے، ورنہ جاہل کہلاتا ہے۔ جب آپ مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے اس سے اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی بھلا دینا ہے، تو علم خود آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ علم پاڑنا بھی سخاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ فضول خرچ کا مستقبل تاریکی ہوتا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے اس کا مستقبل نہ طاری ہوتا ہے نہ روشن، بلکہ اس کا صرف حال ہی حال ہوتا ہے جو بدحال ہوتا ہے۔ کنجوس انسان کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ کسی کے مال کی حفاظت میں مصروف ہوتا ہے، اور وہ جمع شد مال اس کے اپنے کام بھی نہیں آتا۔ مال کی اتنی حفاظت کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے گندے ہوئے مال کو اس کے نااہل وارث بغیر گنے اجاڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا مال آپ کے اپنے کام نہیں آ رہا تو یہ مال آپ کی بدبختی کا ثبوت ہے۔ اس مال کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کیجیے۔ صاحب علم بھی اگر اپنا علم تقسیم نہیں کرتا اور علم کو اس کے اصل وارثوں طالب علموں تک نہیں پہنچاتا تو سمجھے وہ بے اولاد مر گیا۔ بے لوث تقسیم کر کے جو لطف ملتا ہے وہ کسی دوسرے کام میں کہاں۔ اس لیے فراخ دلی اور فیاضی پر مبنی انداز فکر اپنائیے، کیونکہ آپ کی کامیابی میں لاتعداد لوگوں کا حق چھپا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی کامیابی کے انعامات میں حصہ دار بنائیں۔ اس طرح آپ ایک بار برکت منزل کے مسافر بن جائیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے، بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ سخاوت مالک کل کائنات کی صفت ہے۔ سخی کے لیے یہ صفت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ پیار بخیل مسلمان سے ہوتا ہے، اس لیے بخیل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال کا طمع نہ کرنا بھی سخاوت ہے۔ کسی پر احسان بھی ایسے کریں کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دوسروں پر احسان کرنے کے بعد شکریہ کی امید اور تقاضا نہ کریں، کیونکہ بدترین احسان وہ ہے جسے آپ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، اور بہترین احسان وہ ہے جسے دوسرا خود بخود بیان کرے۔ نیکی کا صلہ لوگوں سے طلب کرنا بھی حماقت ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، وہ خود آپ کے احسان کا بہترین صلہ لوٹائے گا۔ اگر آپ اپنی کامیابی کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہی نہیں رہیں گی۔ ایک استاد اگر دوسروں کے بچوں کا مستقبل نہیں سنوارے گا تو اس کے بچوں کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ ہم میں مذہب، قومیت اور نسل کا فرق تو موجود ہے، لیکن ہم سب اللہ کا کیمبا ہیں۔ ایک کیمبا ہونے کے ناطے ہر کوئی آپ کے احسان
اور مہربان کا حقدار ہے۔ اپنی کمائی کا کم از کم 10% حصہ دوسروں کو دیں۔ یہ کام دولت مند اور کامیاب ہونے کے بعد کا نہیں، بلکہ یہ کام آج سے کرنا پڑے گا تاکہ دوسروں کی دعائیں آپ کی کامیابی اور خوشحالی کا ذریعہ بنیں۔ سونا کان سے کان کنی کے وقت نکلتا ہے اور بخیل کے ہاتھ سے جان کنی کے وقت نکلتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لیکن خدا ان کی مدد تو ضرور کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کا کسی کو دیا ہوا مکئی کے بیج کے مانند ہے۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کل وہی شخص اپنے پاؤں کھڑا ہو کر دوسروں کی مدد کرے گا اور آپ کی نیکی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم سب اپنے والدین، اپنے استادات اور اپنے محسنوں کے مقروض ہیں۔ ہمیں یہ فرض دوسروں پر احسان کر کے اتارنے ہیں۔ جو شخص اپنے محسن کا شکر ادا نہ کرے وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہوگا، کیونکہ محسن کو خدا ہمارے مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ آپ جتنے مرضی مالدار اور کامیاب ہو جائیں، پھر بھی آپ نے 3 وقت کھانا ہے۔ کوئی شخص گندم کی روٹی کے بجائے نوٹ نہیں نگل سکتا۔ کنالوں کے گھر کا مالک بھی رات سوتے وقت اپنی ہی جگہ گھیرتا ہے جتنی کٹیا میں سونے والا ایک مزدور۔ دنیا سے جاتے وقت سب نے چند گز کفن ساتھ لے کر جانا ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن نے خود بخود آ جانا ہے، اس طرح آپ کی بے لوث خدمت کے بعد مالک نے آپ کو اپنی رحمت سے ضرور نوازنا ہے۔ دوسروں کے بے لوث دینا اللہ سے شکر گزاری کی علامت ہے۔ جتنا پیسہ کو کمانا اور بچانا اہم ہے، اتنا ہی ہمیں پیسے کو بانٹنا ہے۔ پیسے کو ہاتھ کی میل سمجھیں، یہ دوبارہ آ جائے گا، لیکن کوئی ضرورت مند شاید دوبارہ آپ کے دروازے پر دستک نہ دے۔ پیسے کو مقصد بنانے کے بجائے اسے اپنے اچھے مقصد میں استعمال کریں۔ لوگوں کو صرف کام کا موازنہ دینے کے بجائے عزت دیں، خلوص دل سے پیار کریں، احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور تعریف کا تحفہ پیش کریں، کیونکہ ہر کوئی آپ کے شکریہ کا مستحق ہے۔ جسے امید کی دولت نہیں دے سکتے اسے کبھی نا امید نہ کرو، کیونکہ نا امیدی غربت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب صلاحیتوں اور دولتوں سے نوازا ہے۔ یہ اثاثے تبھی قائم رہیں گے جب آپ بے لوث ہو کر انہیں اللہ کی مخلوق کی بہتری اور فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ یاد رکھیں وہ قلم اور زبان جو مالک کی مخلوق کی فلاح کے لیے استعمال ہو، وہ وقت قلم اور زبان نہیں رہتی، وہ تلوار بن کر 313 بتوں کو گرا دیتی ہے۔ پہلی ملاقات۔ بعض لوگ آپ کے ساتھ سالوں کی مسافت طے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو اپنے معلوم نہیں ہوتے۔ آپ کے اور ان کے دلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی اچانک اجنبی ملتا ہے اور چند لمحات کی ملاقات میں وہ ہمیں اپنا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ ہر انسان اس شخص کی سنگت کمپنی میں زیادہ لطف محسوس کرتا ہے جو اس کو بہتر طور پر جانتا ہو اور وہ اس کی شخصیت کی فطرت اور عادات سے خود بھی واقف ہو۔ کسی کے ساتھ پہلی ملاقات میں آپ کے متعلق جو تاثرات بنتے ہیں، دوسرا شخص اسی تاثر کو لیتے پھرتا ہے۔ ایک اچھا پہلا تاثر، فرسٹ امپریشن، وہی ہے جس سے صحیح طور پر آپ کی ذات کی عکاسی ہو۔ جو آپ ہیں وہی آپ دوسروں کو محسوس کروائیں اور دوسرا بھی آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق جان لیں تو آپ کا دیا گیا تاثر بالکل درست ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی پر اچھا تاثر تب ہی مرتب کرتے ہیں جب آپ اپنی ذات سے مکمل طور پر آشنا ہو، خود اعتمادی کا جذبہ آپ پر غلبہ ہو اور دوسروں کی فطرت، نیچر کو بھی سمجھ سکتے ہوں۔ یقیناً یہ کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ تھوڑا علم بغیر کسی کوشش کے اور بے ساختگی کے ساتھ آپ کسی پر مثبت تاثر مرتب نہیں کر سکتے۔ کسی کو جب بھی پہلی بار ملیں تو یاد رکھیں کہ لوگ آپ سے زیادہ اپنی ذات کو اہمیت دینے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی وابستگیوں، عقائد، نظریات اور خیالات کا احترام کریں۔ پہلی ملاقات میں اپنی ذات کو بڑا چڑھا کر بیان نہ کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے ہیو مور دین یو شو۔ لوگ عموماً پہلی ملاقات میں 2 طرح کے رویے اپناتے ہیں، یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور واضح طور پر بات چیت کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ایسے لوگ خاموش نظر آتے ہیں یا آنکھیں چراتے پھرتے ہیں۔ دوسری طرح کے رویے کا انتخاب بہت زیادہ غلط ہے، کیونکہ کچھ لوگ شوق ہو کر اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور تعلیم یافتہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تو آپ ایک بڑی مصیبت گلے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ملنے والا آپ سے ضرورت سے زیادہ تعلقات وابستہ کر لیتا ہے جس پر آپ آگے چل کر پورا نہیں اتارتے اور رسوا ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے شخص کو اپنے پرانے بولنے والے جھوٹ
یاد رکھنے کی زحمت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ کسی نئے شخص کو ملیں تو فوری یہ سوچئے کہ اس کی آنکھوں میں کیا خواب چھپے ہیں، آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور اس شخص کا کن باتوں میں انٹرسٹ ہے۔ اس طرح آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی ارب پتی نے ایک مسحور کو دل کی خوبصورت تصویر بنانے کو کہا اور منہ مانگی پیسے دیے۔ مصور کئی دنوں کے بعد تصویر بنانے میں کامیاب ہوا اور اس نے ارب پتی سیٹھ کو وہ تصویر پیش کر دی۔ سیٹھ صاحب نے جب وہ تصویر دیکھی تو انہیں بہت بھلی معلوم ہوئی، لیکن ایک بات بہت بڑی عجیب لگی کہ دل کا خوبصورت سا ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ بند ہے اور اس کے باہر کوئی ہینڈل بھی نہیں لگا۔ سیٹھ کے اعتراض کو سننے کے بعد وہ مسحور بڑے اطمینان سے بولا، سیٹھ صاحب، دل کا دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا اور اس دروازے کو آپ باہر سے نہیں کھول سکتے بلکہ اس کا ہینڈل اندر لگا ہوتا ہے، اس لیے یہ اندر سے کھلتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک اچھے تاثر کی فضا پیدا کرتے ہیں تو آپ سے ملنے والے کے دل کا دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ ہر کسی کی پسند اور ناپسند مختلف ہے۔ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بات غور سے سنی جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے اور کوئی آپ کی مسکراہٹ پر دل ہار جاتا ہے۔ پھر بھی پہلے تاثر میں اگر آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ جس کو ایک بار ملا تو اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے رویے اور اندازے ہیں جن کو اپنا کر آپ ایک اچھا تاثر قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ نئے ملنے والوں نے آپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا ہوتا کہ وہ آپ کو پوری طرح جان سکیں۔ آپ ایک متاثر تاثر قائم کرنے کے لیے درج ذیل اقدام پر عمل کریں۔ ہر رشتے ناطے کی بنیادی خلوص پر قائم ہوتی ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اس بات کا یقین کر لیں کہ دوسروں کا بھلا کیے بغیر آپ کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس اصول کو ون ون رول کہتے ہیں، یعنی خود بھی جیتیں، دوسروں کو بھی جیتنے دیں۔ اپنی ذات کو جانیے، خود پہچانیے، اپنے رویے، جذبات، انتخابات اور اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے خود کو جانیے۔ اس طرح آپ اپنی ذات کے حوالے سے ایک واضح تصور اپنے ذہن میں بنا لیں گے اور خود اعتمادی سے دوسروں کو اپنا تعارف پیش کر سکیں گے۔ اپنا ایک نام منتخب کریں جو آپ کی کسی خاص صفت کے ساتھ منسوب ہو۔ مثال، آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے آپ کو درد دل کی دولت سے نوازا ہے تو آپ اپنا نام باوفا رکھ سکتے ہیں۔ یہ نام آپ کی اپنی زبان سے ظاہر نہ ہو بلکہ آپ کے کردار اور عمل کا حصہ بنے۔ ہر ملنے والا آپ کے رویے سے متاثر ہو کر خود بخود آپ کو وفادار دوست سمجھے گا۔ مختلف صفات کے حوالے سے باہمت، بیلوس، ہمدرد، حب وطن اور رہبر اور رہنما وغیرہ منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ کسی سے بھی کبھی ملاقات ہو تو اللہ کے نبی کی سنت ضرور پوری کریں۔ السلام علیکم کہیں، تھوڑی سی بلند آواز میں، ہاتھ ملائیں، پورا ہاتھ ملائیں اور گرم جوشی کا مظاہرہ کریں۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، مسکراہٹ آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ آنکھیں ضرور ملائیں۔ گلے ملیں، کندھے نہ ملائیں بلکہ سینے سے سینہ ملائیں۔ حدیث شریف ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہوئے ملتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو کر جنت کے انعام کا حکم فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں۔ آپ کے افکار اور نظریات کا اندازہ آپ کی گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ جو کچھ نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ لوگ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھی عادات اپنائیں۔ وہ لوگ جن سے مل کر آپ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں، آپ کو ان میں بے شمار غیر معمولی عادات نظر آئیں گی۔ یہ لوگ دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، یعنی کیئرنگ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنا موافق واضح طور پر بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ کسی کی بات نہیں کاٹتے اور نہ ہی کسی کی تذلیل کرتے ہیں۔ ان کو کسی کی رائے سے مختلفات ہو تو بہت خوبصورت انداز میں اختلافات کو بیان کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ کہنا پڑے تو سننے والے کو برا محسوس نہیں ہوتا۔ متاثر کن شخصیات کی فرصت بنائیں، پھر ایسی عادات و اطوار منتخب کریں جو آپ اپنی اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کریں اور اگر اپنی غلطیاں ظاہر ہوں تو فوراً معذرت کریں۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے اور معافی دینے والا اس سے بھی زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ پہلا تاثر ایسا دیں کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کریں اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیں۔
کبھی کسی کے پاس بھکاری بن کر مت جائیں. اگر آپ کچھ غرض و مقاصد بھی رکھتے ہیں تو فوری یہ سوچیے کہ آپ اس شخص کی کس کام آ سکتے ہیں اور کسی شعبے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح آپ جذباتی اعتبار سے اعتماد محسوس کریں گے. کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچیے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں. اس لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بنائیں. محبت اور احترام سے پیش آئیں. ہر شخص آپ کی محبت اور شکر کا مستحق ہے. زبان سے شائستگی اور مٹھاس پیدا کریں. میٹھی زبان تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے. ہو سکے تو پہلی ملاقات میں ہی دوسرے شخص کی کوئی خوبی تلاش کریں اور اس کو ضرور بتائیے. اس طرح وہ آپ کی قدر کرے گا اور آپ کو کبھی بھلا نہیں سکے گا. یاد رکھیں، بعض معاملات کا ہمارے پاس صرف ایک موقع ہوتا ہے. پہلا تاثر، فرسٹ امپریشن بنانا کا بھی ایک ہی موقع آتا ہے، اور اگر ہم یہ موقع گنوا دیں تو بعد میں ہم افلاطون بنے پھریں پھر بھی لوگ ہمیں اچھا تصور نہیں کرتے. رول ماڈلز. ناکام انسان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس نے کسی کامیاب انسان کو نہیں دیکھا ہوتا، کیونکہ بیدار انسان میں صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بیدار کر دیتا ہے. اس کا قرب دانائی سے آشنائی کو مکمل بناتا ہے. کسی بھی صاحب کمال شخصیت سے متاثر ہوا جانا فطری امر ہے. انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا تب بھی آسان ہو جاتا ہے جب ہم کسی کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ذات کا ایسا اثر لینا کہ اس کی بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، یا اس ذات جیسا ہونے کی تمنا ذات میں اجاگر ہو جائے. تاریخ میں بے شمار ایسے بڑے لوگ آئے جو کسی باکمال ذات سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد ان کی تقدیر بدل گئی. حضرت علامہ محمد اقبال اگر مولانا روم سے متاثر نہ ہوتے تو ان کی شاعری میں اس قدر معرفت انگیز فکر بھی نہ پائی جاتی. اس لیے اقبال رومی کو پیر مانتے ہیں. کسی باکمال شخصیت سے متاثر ہونے کے بعد اس کے خیالات اور کیفیت آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں اور آپ اسی کے دیے ہوئے خیالات سے طاقت پانے لگتے ہیں. نفسیات کا ایک اصول لا آف اٹریکشن ہے. اس کے مطابق ہم فطرت لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. در حقیقت متاثر ہونے والے کی اصل فطرت بیدار ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا بچہ بچپن کے دنوں میں ہی ماحول سے اثر لیتا ہے اور فوجی بننے کا، پائلٹ بننے کا اور کبھی کھلاڑی بننے کا خواب دیکھ لیتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ خواب ہی آخرکار حقیقت بنا کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی یہ خواب دیکھ لے کہ اس نے تنومند، سایہ دار اور گھنا درخت بننا ہے تو قطعاً بعید نہیں کہ مستقبل میں وہ ایک سایہ دار پیڑ کی مانند دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. اس لیے ایک عظیم انسان سے متاثر ہونے کے بعد ایک بہتر انسان ہونے کی تمنا اور خواب انسان کو نکھار دیتا ہے. ہر معاشرے اور تہذیب اور تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو رہتے تو دنیا پر ہیں مگر دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. یہ لوگ ہی اس معاشرے اور تہذیب اور تاریخ کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. انہیں کے دم سے ہی نئی تاریخ رقم ہوتی ہے. جب تاریخ دان تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ تاریخ بنا رہے ہوتے ہیں. آج بے شمار نوجوان یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں رول ماڈلز نہیں ملتا. اس کی ایک وجہ تو بے مقصد زندگی ہے. نوجوان یہ نہیں جانتا کہ اس زندگی کے بدلے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی کو کس خواہش اور مقصد کے زیر تابع گزارنا چاہتا ہے. دوسری بڑی وجہ وہ غلط سنگت ہے جو بہتری اور اچھائی کے راستے کو روکے ہوئی ہے. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر ہم سفر ہم خیال ہو تو ساتھ منزل تک جاتا ہے. ایک طالب علم کا بہت بڑا اثاثہ وہ اچھے دوست ہیں جو زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حاصل سے دوسروں کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں. تیسری بڑی وجہ میڈیا کی یلغار ہے. آج ٹی وی پر ہیرو بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے جس کی اپنی عقابت خراب ہوتی ہے، جو صرف اسکرین پر کامیاب نظر آ رہا ہے. عملی زندگی میں وہ ناکام ترین فرد ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب وہ ایک فرد کو ایسے دیکھ رہا ہے جو کامیاب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ویسا بننے کی تمنا اپنے دل میں پال لیتا ہے. مگر سماج کو ویسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور وہ کوا چھلانس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا کہ مترافعات ہو جاتا ہے. کسی باکمال شخصیت سے متاثر ہونے کے بعد اس کا خیال دل و دماغ پر چھا جانا بھی فطرت ہے. رول ماڈلز کو سوچ کر اپنے مقصد سے اور زیادہ عشق ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی مقصد پا چکا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنی صلاحیتوں پر بھی یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، جو کل کو کامیابی کا پیشہ خیمہ بناتا ہے. رول ماڈل ہوتے ہوئے انسان خود کو ایسا جیسا
تصور کرنے لگتا ہے۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ میدان جنگ میں جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو فوجی جو ان خود کو اللہ کا شیر تصور کرتے ہوئے دشمن پر وار کرتا ہے، اس کا جوش و جذبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تحریک پیدا کرنے والے لوگ ہمیشہ اپنے رول ماڈلز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہترین عادات کو، اچھی بات کو، اچھے انداز کو، اچھے طریقے کو کاپی کرنا یقیناً کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ نفسیات کی ماہرین کی ریسرچ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے کی عمر بچپن اور جوانی کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں ہی نوجوان کی اصل رول ماڈل سے متعارف ہونا چاہیے۔ اس کو خبر ہونی چاہیے کہ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کیسے جذبہ ایمانی کے ساتھ سندھ کو فتح کرتا ہے۔ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی کو گڈیرے کی 100 سال زندگی پر کیوں فوقیت دیتا ہے۔ اس کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ علی کی بہادری کو بہادری تھی۔ اس کی کتاب میں عثمان غنی کی سخاوت اور حضرت عمر کے انصاف کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ اسے صدیق اکبر کی دوستی کا بھی علم ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کو اس کائنات کی سب سے باکمال اور بہترین شخصیت جو ہر مسلمان کا رول ماڈل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہونا چاہیے، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔